اصل موضوع کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرب ہی میں کیوں بھیجا گیا؟ دوسرے ملکوں میں بھی بھیجا جا سکتا تھا، ہندوستان تھا، ایران تھا، عراق تھا، شام تھا، عرب ہی کیوں؟ تو جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عرب ہی اس لائق تھے کہ حضور کو وہاں بھیجا جائے، اور عربی زبان ہی اس لائق تھی کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا جائے۔ یہ قابلیت تھی ان میں، یہ وقعت تھی، یہ مرتبہ تھا، یہ منزلت ان کو دی گئی تھی کہ عرب ہی میں اور عربی زبان ہی میں قرآن کا نزول ہو۔ عام طور سے ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں، عرب ہی کیوں؟ تو اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلے عقلی دلیل میں آپ کو دوں، اس کے بعد آپ کو نقلی دلیل دوں گا۔ پہلی وجہ یہ کہ جب آپ پورے دنیا کے نقشے میں، پورے جغرافیہ میں آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایشیا، یوروپ، افریقہ مہادیپ کے بیچ میں ایک دم عرب کو رکھا گیا ہے۔ سارے مہادیپوں کے بیچ میں جو محل وقوع عرب کا ہے وہ ایک دم بیچ وسط میں ہے، اور ہم اور آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ جو چیز بیچ سے شروع ہوتی ہے وہ سارے عالم میں پھیل جایا کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور کو عرب میں بھیجا گیا کہ آپ بیچ میں جائیے اور مذہب اسلام کو پھیلائیے، تاکہ آپ کی آواز ایران میں بھی جائے، افریقہ میں بھی جائے، ایشیا میں بھی جائے اور یورپ میں بھی جائے، تاکہ جوق در جوق، طبقہ در طبقہ لوگ آپ کے ہاتھ میں آئیں اور آپ کے دامن رحمت میں آ کر آپ کے دست بیت میں، آپ کے دست اقدس میں مذہب اسلام کو قبول کریں۔ دوسری دلیل، دوسری وجہ، دنیا میں کوئی بھی زبان آپ لے لیجئے، ہندی ہو، انگلش ہو، فارسی ہو، کوئی بھی زبان ہو، جتنی منزلت، جتنی عزت عربی کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں حاصل۔ جتنی فصاحت و بلاغت عربی زبان میں رکھی گئی ہے، کسی زبان میں اتنی فصاحت و بلاغت نہیں رکھی گئی۔ اسی لیے ضرورت تھی کہ کلام اللہ کو ایسی زبان پہ نازل کیا جائے جو زبان ساری کائنات میں کمال کی حد کو پہنچ چکی ہو۔ اس لیے کلام اللہ کو عربی زبان پہ نازل کیا گیا، اور عرب کے لوگوں کی خصلتیں اس منزلت پر فائز تھیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد، جن کو سننے کے بعد اور جن کو پڑھنے کے بعد دل کا ایک ایک حصہ یہ کہہ پکار کر اٹھتا تھا کہ جی قابل تھے عرب کے لوگ کی حضور عرب میں ہی آئے، اس کے لائق تھے عرب کے لوگ۔ دوسری بات، عرب کے لوگ جب مذہب اسلام کو لے کر، مذہب اسلام قبول کرنے کے بعد اتری اٹلانٹک مہادیپ سے، اٹلانٹک مہادیپ جو ہے، اتری اٹلانٹک مہادیپ سے پشچمی شام مہادیپ کی طرف جب نکلے تو انہوں نے ساری قوم، ساری دنیا کو ایک عجیب و غریب پایا، چونکہ عرب کی سب سے بڑی خصلت یہ تھی کہ نہ آپ کسی کے غلام تھے اور نہ کسی کو غلام رکھتے تھے، نہ یہ لوگ کسی کے غلام تھے نہ کسی کو غلامی پسند کرتے تھے اور نہ کسی کو غلام بنانا پسند کرتے تھے۔ لہذا رب لم یزل نے اپنے سب سے معزز، بابرکت، کامل اور آخری دین کو ایسے مذہب کے ہاتھوں سے ساری کائنات میں پھیلایا جو مذہب جو قوم سارے لوگوں کے بیچ اور سارے لوگوں کے نزدیک برابر تھی۔ عرب کے اخلاق، تہذیب و تمدن کو اتنی ترقی حاصل نہیں تھی، لیکن جو ہی اسلام کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جیسے ہی انسان اسلام سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کی قدر و منزلت یہاں سے ہو کر وہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور یہی حال عرب کا تھا کہ جیسے ہی وہ لوگ مذہب اسلام سے وابستہ ہوئے، فوراً، الآن، ترنت سب سے زیادہ شائستہ، سب سے زیادہ با اخلاق، سب سے زیادہ عزت دار اور سارے لوگوں کے استاذ بن گئے۔ یہ تھی ان سے جڑنے کی وجہ۔ یہ تو بات تھی کیوں،
اور کس وجہ سے؟ عرب کی بہت ساری خصلتیں تھیں، ان کی خصلتوں میں ایک سب سے بڑی خصلت کرم اور سخاوت ہے۔ سخاوت کرتے تو اس انتہا کی سخاوت کرتے کہ دوسروں سے سبقت لے جاتے تھے۔ اگر کوئی 1 اونٹ ذبح کرتا تو 10 اونٹ ذبح کرتے تھے، اگر کوئی 10 اونٹ کرتا تو 100 اونٹ کرتے تھے۔ یہ انتہا تھی۔ اگر کوئی مہمان آ جاتا تو اگر گھر میں ایک ہی اونٹنی ہوتی جو سارے خاندان کے لیے ذریعہ معاش ہو، جینے کا ذریعہ ہو، لیکن مہمان کے لیے اس ایک اونٹنی کو بھی ذبح کر دیا کرتے تھے۔ یہ عالم تھا وہاں کے لوگوں کا۔ تاریخ میں ایک واقعہ بہت حسین و جمیل ملتا ہے۔ حاتم طائی کا آپ نے نام سنا ہوگا، 12 حاتم طائی کا نام سنا ہوگا آپ نے سخاوت کے معاملے میں۔ حاتم طائی سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کوئی ایسا انسان ہے جو آپ سے زیادہ سخاوت میں سبقت کر گیا ہو؟ غور سے سنیے آپ، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے اس سے مطلب نہیں، جو بتانے آیا اس کو سنیے بس۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی تو حاتم طائی سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو آپ سے زیادہ سبقت کر گیا ہو سخاوت میں؟ اس نے جواب دیا ہاں ہے۔ جب میں قبیلہ بنی طے میں، یہ قبیلہ کا نام ہے، جیسے اوس و خزرج وغیرہ قبیلہ تھے ویسے ہی قبیلہ بنی طے ہے۔ قبیلہ بنی طے میں ایک یتیم کے گھر میں مہمان بنا۔ اس یتیم لڑکے کے پاس 10 بکریاں تھیں۔ اس نے ایک بکری ذبح کی اور اس بکری کا مغز بھیجا، میرے پاس لا کر پیش کیا۔ میں نے جو ہی کھایا اس بکری کے مغز کو میں نے جو ہی کھایا، اتنا لذیذ تھا، اندر سے میرے آواز نکلی واللہ اتنا لذیذ کبھی میں نے نہیں کھایا۔ اور اتنا سنتے ہی اس لڑکے نے ایک کے بعد ایک 10 بکریوں کو ذبح کر دیا اور 10 بکریوں کے مغز کو حاتم طائی کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حاتم طائی یہ نہیں جانتے تھے کہ وجہ کیا تھی یا کہاں سے لے کے آ رہے ہیں۔ جب حاتم طائی کہتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر خون کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ تو جواب کیا تھا؟ تاریخی جملہ سنیے اور مہمان نوازی دیکھ لیے کس پائی کی تھی۔ اس نے کہا حضور آپ کے جیسا انسان اور میرا مہمان، وہ ان کے زمانے میں معزز تھے ان کے نزدیک، حضور آپ کے جیسا مہمان، آپ کے جیسا انسان میرا مہمان، اور آپ کو جو چیز پسند آئے اور وہ چیز میرے قبضے میں ہو پھر بھی میں اس میں بخالت کروں، کنجوسی دکھاؤں اور کنجوسی کی بنا پر اس کو لکائے رکھوں، چھپائے رکھوں اور آپ کے سامنے پیش نہ کروں، یہ عربوں کی شایان شان نہیں ہو سکتی۔ یہ عربوں کے لیے سب سے بڑا عیب ہوا کرتا ہے، یہ عربوں کے لیے سب سے بڑا عیب ہے۔ اور یہی قرآن نے بھی کہا۔ عربوں کی جب آپ زندگی کا مطالعہ کریے گا تو ایک دم قرآن کے ہو بہو وہ لوگ عمل کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 180، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے جو بھی لوگ اگر اس کو آپ دل سے سنیے اور سمجھ لیجئے تو آپ کی دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ جو لوگ ان چیزوں میں کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں جو انہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے دی ہے، جو لوگ ان چیزوں میں کنجوسی کرتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں، ہرگز نہ سوچیں، قطعاً نہ سوچیں کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، وہ ان کے حق میں بہت بری چیز ہے۔
اگر وہ کنجوسی سے روک کے رکھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے حق میں بہت بہتر ہے، تو یہ غلط سوچ ہے ان کی، بہت بری ہے یہ چیز. اور ساری دنیا کا مالک صرف اللہ ہے اور وہی ساری چیز جاننے والا ہے. یہ خصلت تھی ان لوگوں کی. اب آپ سوچئے، ذہن میں دل سے سوچئے، کیوں حضور عرب میں نہ آتے؟ ہم میں یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں؟ نہیں. دوسری بات، وعدے کے اتنے پکے کہ اگر ایک وعدہ کر لیا تو جان چلی جائے لیکن وعدہ پورا کرنا ہے. یہ سب سے بڑی خصلت تھی ان کی. اور یہی قرآن بھی کہتا ہے، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ 34ویں آیت میں اللہ نے کہا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وعدہ پورا کرو. جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، کیونکہ قیامت کے دن تم سے وعدہ کے متعلق پوچھا جائے گا. قیامت کے دن تم سے وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا. اور حضور کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، منافق کی پہچان، منافق کی علامت. پہلے تو میں لفظ منافق کے بارے میں آپ کو بتا دوں. مشکات کی ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق کی پہچان کیا ہے. منافق اس بکری کی طرح ہے. غور سے سنیے گا بات. منافق اس بکری کی طرح ہے جو کبھی اس بکرے کے پاس جاتی ہے، کبھی اس بکرے کے پاس جاتی. یہ ہے منافقی کی پہچان. کبھی اس بکرے کے پاس، کبھی اس بکرے کے پاس. یہ مشکات کی حدیث ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی علامتیں 3 ہیں. پہلی علامت کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے. جب بات کرتا ہے منافق تو جھوٹ بولتا ہے. دوسری علامت، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو توڑ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. اور تیسری علامت، جب اس کو امین بنایا جاتا ہے، کسی چیز کا امین بنایا جاتا ہے تو وہ امانت میں خیانت کر دیتا ہے. یہ منافق کی پہچان ہے. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور ان ساری چیزوں سے عرب منزہ تھے، دور تھے. یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا گیا. وقت کم ہے، آخری بات سن لیجئے. اتنے اخلاق تھے ان کے کہ اگر بیان کیا جائے تو کئیوں دن بیت جائیں گے لیکن عربوں کے خصلتیں ختم نہیں ہوں گی، خصائص نہیں ختم ہوں گی. آخری بات یہ کہ یہ سارے اخلاق جو تھے اگرچہ کبھی کبھی شر و فساد کا سبب بن جایا کرتے تھے، قتل کا سبب بن جاتے تھے، جنگ کا سبب بن جایا کرتے تھے، لیکن یہ ایسے اخلاق تھے جو فی نفس ہی اپنی ذات میں ایک ایسا مرتبہ رکھتے تھے کہ اگر تھوڑی سی بھی ان کی اصلاح کر دی جاتی تو مرتبہ عظما کے مقام پر فائز ہو جاتے. اور اسلام نے یہی کام انجام دیا. اسلام نے عربوں کو ان کی خصلتوں کے اعتبار سے ان کو سنوارا، ان کو نکھارا، اور وہ ایسے سج کر، ایسے بن کر نکھرے کہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے، خود نہ تھے، خود راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. خود نہ تھے، خود راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نظر تھی آپ کی، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.